معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazbook.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 60ویں نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ بیان کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل wazbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت پر پیش کرتے رہیں۔ معزز ناظرین، اس واقعے کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ چونکہ سمندر کا پانی چڑھتا اور اترتا تھا، جب پانی چڑھتا تھا تو سمندر کی مچھلیاں اس لاش کو کھاتی تھیں، اور جب پانی اتر جاتا تھا تو درندے، پرندے اور چرندے اس لاش سے کھاتے تھے۔ جس واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ملاحظہ فرماؤں کہ کس طرح اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم، مجھے دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے دوست تھے، اللہ رب العزت کے خلیل تھے۔ آپ علیہ السلام کو آپ کی اس قدرت پر، یعنی مردوں کو زندہ کرنے پر آپ کو پورا یقین تھا۔ آپ علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کے باوجود چونکہ آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا چاہتے تھے اور علم الیقین کو عین الیقین میں مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، تبدیل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کی، جس کو خود قرآن مقدسہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ مولا کریم، اے پروردگار، مجھے دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، قال اولم تؤمن، کہ ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اے ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا کریم، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے اس بات پر، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کیا کہ مولا کریم، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، اے میرے رب مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتیٰ، کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اس کو آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، یقیناً مجھے اس بات پر یقین ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت پر یقین کامل تھا، اور اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں بھی بیان کیا تھا۔ جب نمرود سے مناظرہ ہوا تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، یعنی جو موت اور زندگی کا مالک ہے وہ ہے میرا خدا، وہ ہے میرا رب۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اطمینان قلب کے لیے اور اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، چونکہ یقین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطالبہ کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو ایک اس طرح کا واقعہ ہے کہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کامل ہونے کے باوجود
ان کو یہ شوق پیدا ہوا تھا، اور اس لاش کو دیکھ کر وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اس پورے واقعے کو آنکھوں سے دیکھوں اور مشاہدہ کروں آنکھوں سے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ مجھے دکھائیے کہ کس طرح آپ مردوں کو زندہ کریں گے، کس طرح آپ اجزاء کو جوڑیں گے، کس طرح آپ ان مچھلیوں کے پیٹوں میں سے اور پرندوں کے پیٹوں میں سے ان اجزاء کو اکٹھا کریں گے اور دوبارہ سے انسان کو زندہ کریں گے۔ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ گرامی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کے اس مطالبے کو بھی منظور کیا، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو اور پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، اپنے آپ سے ان کو سدھا لو۔ جب ان کے اندر انسیت پیدا ہو جائے تو پھر ان پرندوں کے ٹکڑے کرو، اور ٹکڑے اس طرح کرو کہ ان کے ٹکڑوں کو مکس کر لو، آپس میں ملا لو، اور ان 4 پرندوں کے ٹکڑوں کو ملا کر الگ الگ 4 مقامات پر 4 پہاڑوں پر ان ٹکڑوں کو رکھ دو۔ پھر تم ان کو اپنے پاس بلاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا کہ 4 مختلف قسم کے پرندے لیے۔ چونکہ مفسرین نے ان پرندوں کے نام کے بارے میں الگ الگ طرح کی مفسرین کی رائے ہے۔ کسی نے کہا یہ مرغ ہے، کسی نے کہا یہ مرغ، کبوتر، کوا ہے۔ بہرکیف ہمیں اس کے نام معلوم ہونے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان بھی نہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں مطلق فرمایا ہے کہ وہ 4 پرندے تھے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ 4 پرندوں کو لے لو اور ان کے ٹکڑے کر کے آپس میں مکس کر لو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا اور ان کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے الگ الگ کیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ان کو بانٹا، اور پھر ان کے ٹکڑوں کو آپس میں مکس کیا، ملایا، اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، ان کی جو چونچیں تھیں ان کو اپنے پاس رکھا، اور ان کے جو بقیہ اجزاء تھے جسم کے ان کو ملا کر آپس میں 4 الگ الگ پہاڑوں پر ان کو رکھ دیا۔ چونکہ وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانوس ہو چکے تھے۔ جب ان کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، ایک پرندوں کا الگ الگ نام سے پکارا۔ جب وہ کہتے تھے کہ مور آ جا، تو مور کے جو الگ الگ اجزاء الگ الگ پہاڑ پر اکٹھے رکھے ہوئے تھے وہ آپس میں ملتے تھے اور ان پر گوشت پوشت چڑھتا تھا، اور وہ دوڑتے ہوئے چلے آتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اس قدرت کا مشاہدہ کیا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح وہ 4 پرندے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر کے اور ان کے ٹکڑوں کو آپس میں مکس کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آواز پر دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ چونکہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس کی قدرت کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس چیز کو بنا دیتا ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ کس طرح وہ پرندوں کے اجزاء آپس میں مل کر زندہ ہو کر پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دوڑتے چلے آئے، تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمام انسانوں کو زندہ کرے گا۔ وہ انسان جو اس دنیا سے جن کا وجود ختم ہو چکا ہے، وہ انسان جن کا نام و نشان مٹ چکا ہے، وہ انسان جن کو جلا دیا گیا ہے، وہ انسان جس کی لاش کو پرندے یا درندے چرند انہوں نے کھا لیا ہے، وہ انسان جن کی لاشوں کو مگرمچھ نے یا مچھلیوں نے کھا لیا ہے، یا وہ انسان جن کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، جن کے اجزاء کو الگ الگ طریقے سے پیس دیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام انسانوں کو اللہ رب العزت
کل قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ پرندوں کا زندہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اللہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کو موت دینے پر قادر ہے، تو وہ اللہ رب العزت دوبارہ اس انسان کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یقیناً کل قیامت کے دن تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ ان انسانوں کو زندہ کیا جائے گا جو قبر کے اندر جن کے گوشت ختم ہو چکے ہوں گے، جن کی ہڈیاں سڑ گل گئی ہوں گی، دوبارہ سے ان کی ہڈیاں بن جائیں گی، اکٹھی ہو جائیں گی، اور ان پر گوشت پوست چڑھ جائے گا، اور وہ قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے حشر کے میدان میں۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت کا معاملہ ہے اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے اور کامل یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کرے گا، اور پھر ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان سے دنیاوی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین پر، شریعت پر، قرآن پر، احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی بندگی کرنے کی اور تا موت ایمان پر قائم رہنے کی اور ایمان پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آپ سے جو درخواست ہوتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazibbook.com کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو دیگر حضرات تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان واقعات سے استفادہ حاصل کر سکیں اور آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔